الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ نثار علی خان صاحب، چودھری عبدالرشید صاحب۔ سب سے پہلے تو میں تمام ویورز کو السلام علیکم کہوں گا اور بہت شکریہ آپ بھائیوں کا۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کل پنجاب میں ضمنی انتخابات ہوئے اور جس میں پی ٹی آئی نے 15 سیٹ جیتی، 4 مسلم لیگ نون نے جیتی اور 1 سیٹ آزاد امیدوار نے جیتی۔ میں سوشل میڈیا سے بھی دیکھ رہا ہوں اور بہت الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا میں بڑا شور مچا ہوا ہے جی، پی ٹی آئی نے میدان مار لیا، پی ٹی آئی نے یہ کر دیا، عمران خان کا بیانیہ چھا گیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی یہ جو جہاں پہ مقابلے تھے، یہ 20 سیٹیں وہ تھی جو منحرف ارکان تھے اور جو ڈیسیٹ ہوئے، اور وہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو قیادت ہے وہ شاید اس کو ٹھیک طریقے سے مینیج نہیں کر پائی۔ جو ہمارا لوکل ووٹر تھا، جو ہمارے ٹکٹ ہولڈر تھے اس سے پہلے، ان کو لوپ میں نہیں لیا گیا، اعتماد میں نہیں لیا گیا، یا مطلب اگر ان کو کانفیڈنس میں لے لیا جاتا اور پھر الیکشن میں جاتے تو شاید رزلٹ کچھ اور آتے۔ لیکن بہرحال یہ میدان ہے اور میدان میں ہار جیت ہوتی ہے۔ ہماری سیاست نہ تو پی ٹی آئی کی سوچ کی ہے کہ اگر کوئی عدالت ان کے اگینسٹ فیصلہ دے تو ججوں کو ماں بہن کی گالیاں، اگر کسی ادارے پہ کیچڑ اچھالنا ہو تو ماں بہن کی گالیاں، ایک اخلاق، تقدس، ان کا مقام، ان کی رسپیکٹ، ان ساری چیزوں کو کھو کے وہ اندھا دھند فائرنگ شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ہم ایسی چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے، ہم ریالٹی پہ بلیو کرتے ہیں۔ ہم ہارے، ہماری قیادت نے ہار تسلیم کی اور کرنی بھی چاہیے۔ یہ ایک جمہوری عمل ہے اور پارٹیوں میں، الیکشنز میں اتار چڑھاؤ، جیت ہار یہ گیم کا حصہ ہے۔ کبھی اقتدار میں 3 مہینے پہلے وہ تھے، پھر پنجاب اور مرکز میں ہمیں ملا، اور پھر ابھی ان کی سیٹ زیادہ ہوئی ہیں، ابھی 22 کو مقابلہ ہونا ہے۔ تو سامنے تو پرویز الہی صاحب سی ایم ہیں، لیکن ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ پالیٹکس میں کچھ بھی ممکن ہے۔ ابھی میں بات کروں گا کہ سب سے پہلے تقریریں شروع ہوئی جی کہ امریکہ نے سازش کی ہے، اس کے بعد اداروں کو جس طرح پکارا گیا، ایکس وائی زیڈ، فلاں، الیکشن کمیشن کو، حکومت کو، اور چور، لٹیرے، کیا کیا کہا گیا۔ دیکھیں یہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ سمبل ہوتا ہے ایک قوم کے لیے، اور اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ایسے ہونے چاہیے کہ وہ پرورش کریں اخلاق کی، کردار کی، بھائی چارے کی۔ دیکھیں پالیٹکس ایک نظریہ ہے، اور نظریہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو عمران خان پسند ہوگا، کسی کو نواز شریف صاحب پسند ہوں گے، کسی کو زرداری صاحب پسند ہوں گے، کسی کو مولانا فضل الرحمان صاحب پسند ہوں گے، یہ ایک نظریہ ہے۔ لیکن نظریے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جو عمران کو پسند نہیں کرتا تو وہ مسلمانی سے ہی نکل جاتا ہے، وہ حب الوطنی سے ہی نکل جاتا ہے، وہ ادارہ ہی جو ہے وہ اس کو کیا کیا لقبات دیے جاتے ہیں، جرنیلز کو کس طرح پکارا جاتا ہے، ججز کو کس طرح پکارا جاتا ہے، ان کی ماؤں بہنوں کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ شاہد افریدی ہمارا ہیرو ہے، اگر وہ کوئی بات کرتا ہے کہ جی شہباز شریف صاحب کا یہ عمل اچھا ہے، تو وہاں پہ اس کی بیٹیوں کو، اس کی بہن، اس کی ماں کو ننگی گالیاں دینا، یہ کوئی پالیٹکس یا نظریہ نہیں ہے، یہ بکواسات ہے، یہ پاکستانی نظریے کی توہین ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو آپ ہمیں درس دیتے ہیں، جس پہ یہ پاکستان حاصل کیا گیا ہے، اس کی توہین ہے۔ تو خدا را
قوم کو تقسیم کی طرف نہ لے کے جائیں. دیکھیں میاں نواز شریف کو GIT بنائی گئی, ہم نے عدالتوں کو فیس کیا, شہباز شریف صاحب نے عدالتوں کو فیس کیا, مریم نواز صاحبہ نے کیا, حمزہ شہباز صاحب نے کیا. ہم نے عدالتوں کو برا بھلا نہیں کہا, ہم ججوں کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوئے. ہم نے قانون کی سربلندی کے لیے قانون کو تسلیم کیا, جو فیصلے وہ کرتے رہے ہم نے تسلیم کیے, یہاں تک کہ بیٹے سے تنخواہ لینے پر تاحیات نائل کیا گیا, ہم نے تسلیم کیا. لیکن یہ کوئی بات نہیں کہ جی ہم پورا دن آپ شور مچاتے رہے, دھاندلی ہو گئی, عدالتیں کھلیں گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, اور اس کے بعد میں آپ سارے میڈیا پر کہہ رہے ہیں یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے, یہ پاکستان کی جیت ہوئی ہے, یہ عوام کی جیت ہوئی ہے. دیکھیں بہت سارے فیکٹر تھے. ہمارے جو لوگ نون سے تھرو آؤٹ چلے آ رہے ہیں, جو وہاں کے ٹکٹ ہولڈرز تھے, وہاں کے جو عہدیداران تھے, جب اچانک کسی دوسری پارٹی کو لا کر آپ ٹکٹ دیں گے تو ظاہری بات ہے آپ کو ان چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا. تو بہرحال ہم مایوس نہیں ہیں, ہار جیت میدان کا حصہ ہے. ہم انشاءاللہ اس یقین پر, ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ اگر ہم 2 الیکشن اور بھی ہار جائیں, 100 الیکشن بھی ہار جائیں, لیکن ہم نے پاکستان کو بچایا ہے. عمران خان نے پاکستان کو دبا دیا تھا, پاکستان کی معیشت تباہ کر دی تھی, پاکستان بلیک لسٹ ہو گیا تھا. ہم نے نہیں پرواہ کی, ہم نے سیاست نہیں, ہم نے ریاست بچائی ہے. اور ہم فخر کرتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو اس ملک پہ اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں. اور ہم لفظوں سے نہیں کہتے, شجاع خانزادہ شہید نے اس ملک کی خاطر جان قربان کی ہے, ہمارے فوجیوں نے جانیں قربان کی ہیں, ہمارے FC کے نوجوان نے جانیں قربان کی ہیں, پولیس والوں نے جانیں قربان کی ہیں, سول سوسائٹی نے جانیں قربان کی ہیں, رینجرز نے جانیں قربان کی ہیں. اس ملک کے لیے ہم 75,000 قربانیاں دے چکے. ہمیں اور بھی جتنی قربانیاں دینی پڑی, ہمیں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑے. سیاست کوئی اہمیت نہیں رکھتی, سیاست ملک ہے تو سیاست ہے. ہم نے ملک کی خاطر, ہم نے ملک کے لیے قربانی دی, ہم نے ملک کو بچانے کے لیے قربانی دی. ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہم اگر اور الیکشن بھی ہار جائیں ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں, لیکن ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم نے پاکستان بچایا, ہم نے پاکستان کو پاؤں پہ کھڑا کیا. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب انشاءاللہ ہم پھر سے 2013 سے 18 تک کا جو پاکستان تھا, ہنستا کھیلتا پاکستان تھا, خوشحال پاکستان تھا, دہشت گردی کا خاتمہ ہوا تھا, لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا تھا, بے روزگاری کا خاتمہ ہوا تھا, کرپشن کا خاتمہ ہوا تھا, وہی پاکستان انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوئے انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون انشاءاللہ مزید محنت کرے گی. اور انشاءاللہ یہ جو یوتھیائزم, جو گالی گلوچ پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں, جو ماں باپ کے نافرمان, نااہل اور گریبان پکڑنے والے لوگ ہیں, ان کی بکواسات سے اس پاکستان کو انشاءاللہ آزادی ملے گی اور ضرور ملے گی. اب ان کے یہ سارے بیانیے فیل ہو چکے, امریکہ سازش والا بیانیہ بھی دفن ہو گیا, ان کا اسٹیبلشمنٹ والا مداخلت والا بیانیہ بھی دفن ہو گیا, الیکشن کمیشن والا بیانیہ بھی دفن ہو گیا. اور پاکستان کی تاریخ میں حکومت مرکز کی اور پنجاب کی ہونے کے باوجود ہمارے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے فری اینڈ فیئر الیکشن تھا. ہمیں اس بات پر فخر ہے. ہم جہاں ہماری کمیاں کوتاہیاں ہیں ہم انشاءاللہ محنت کریں گے. اور میں اپنے چھچ کے مسلم لیگی بھائیوں کو, اپنے ورکرز کو, اپنی بہنوں کو, اپنے بھائیوں کو, بزرگوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جس نے پاکستان کو ہمیشہ اپنے پاؤں پر کھڑا کیا. پہلے پاکستان
پھر سیاست دیکھی اور انشاءاللہ مایوسی کے بادل انشاءاللہ چھٹ جائیں گے اور جب بھی الیکشن ہوئے انشاءاللہ مسلم لیگ بھاری اکثریت سے جیتے گی. بہت شکریہ. ملک صاحب آپ نے ابھی کہا جی کہ مسلم لیگ نون کا پاکستان تحریک انصاف کا جو اس الیکشن میں ہے بیانیہ ہے وہ دفن ہو چکا ہے اور یہ بہت ساری چیزیں آپ نے کہیں دفن ہو چکی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں نے اپنی بات کا سٹارٹ اس بات سے کیا تھا کہ دیکھیں میں چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ اگر جہانگیر خانزادہ صاحب پی ٹی آئی سے جیتے ہوتے اور یہ حمزہ صاحب کو ووٹ دیتے اور ہمارے مخالف جو نون کا کوئی کینڈیڈیٹ بھی آتا تو ظاہری بات ہے اس چیز پہ فرق پڑتا ہے، اور ایسا ہی فرق پڑا. ٹکٹوں کی تقسیم میں مس مینجمنٹ ہوئی، اس کو یہ ٹھیک طریقے سے میں کہتا ہوں اپنے ورکرز کو، اپنے کارکنوں کو، اپنے عہدیداران کو، اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو اعتماد میں فلی نہیں لے سکے. جو ہماری خامیاں تھیں، کمی کوتاہیاں تھیں، انشاءاللہ ایک نئے جذبے کے ساتھ اس کو دور کر کے مزید محنت کر کے انشاءاللہ ہم آئیں گے. اور مسلم لیگ نون ہی پاکستان کی پاورفل جماعت ہے. 2 4 5 10 حلقوں سے بندہ یہ اسٹیمیٹ نہیں لگا سکتا کہ جی یہ دفن ہو گیا یا یہ فارغ ہو گیا. میرے سوال ہے ایک کہ آج عمران خان ادھوری صاحب ترجمان پی ٹی آئی نے ایک پریس ٹاک کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو پنجاب کی سطح پہ ہوا ہے وہی سب کچھ جو ہے جنرل الیکشن میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگا، اور خاص طور پہ انہوں نے مینشن کیا کہ پی پی ون سے وہ کہتے ہیں کہ قاضی احمد اکبر صاحب جو ہے وہ ایک بھاری لیڈ سے جہانگیر خانزادہ صاحب کو جو ہے شکست دیں گے اور یہاں پر بھی جو ہے وہ ہم کامیابی کے جھنڈے گاڑیں گے. تو پی پی ون کے حوالے سے آپ کی کیا تیاری ہے اور پی پی ون کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایسی شخصیت کا نام لے دیتے ہیں یا کوشچن کر دیتے ہیں، پھر بعد میں مجھے گلے آتے ہیں کہ جی دیکھیں لیول دیکھا کرے رشید بھائی، جو بندہ محلے میں بھی کچھ نہ کر سکتا ہو آپ اس کا سوال مجھ سے کر دیں. لیکن میں مختصراً یہ کہوں گا کہ نیتوں کا بہت دارومدار ہوتا ہے اور خلوص سے نیت اور عوام کے لیے خدمت کا جذبہ رکھنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. کوئی دعویٰ کرنا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، دلوں کے حال یا یہ سب اللہ کو معلوم ہے. اور جس شخصیت کا آپ نام لے رہے ہیں قاضی احمد اکبر صاحب اچھے پڑھے لکھے انسان ہیں، ٹھیک ہے ان کی اپنی ایک ورژن ہوگا، ایک اپنی آواز ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہانگیر خانزادہ صاحب کا اور قاضی احمد اکبر صاحب کا کوئی میچ ہے ہی نہیں. میچ آپ قاضی احمد اکبر صاحب کا اگر سوال کرتے کہ انصار بھائی آپ کا یو سی میں ان سے اگر کمپٹیشن آ جائے تو میں پھر بھی آپ کو کہہ دیتا کہ انشاءاللہ میں ان کو بیٹ کر لیتا. باقی جہانگیر بھائی انشاءاللہ ایک منجا ہوا اور ایک صاف نیت اور چھچ کی خدمت کرنے والا شخص ہے، اور ہمیشہ اس نے دکھ درد چھچ کے لیے رکھا ہے کہ 3.25 سال جب ان کی حکومت تھی یہ خالی فیس بک پہ ہی تھے اور ایسے کرتے رہتے ہیں، کاغذ لاتے کوئی بھی نہیں ہے. اب بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو یہ بجٹ پنجاب حکومت نے پیش کیا تھا یہ آپ بجٹ بک منگوا لیں. بلاک ایلوکیشن میں 50 کروڑ روپیہ جہانگیر خانزادہ صاحب نے ایک اور 50 کروڑ روپے یعنی کہ 1 ارب کے منصوبے اس بجٹ میں جہانگیر خانزادہ صاحب نے دیے ہیں. اب اگر یہ گورنمنٹ آتی ہے اب میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را یہ جو چھچ کے لیے جہانگیر بھائی نے ایلوکیٹ کر دیے کم از کم ان کو خدا را ضرور لگائیے گا. یہ نہ ہو کہ آپ سے چھین کے کہیں پنڈی گیہ فتح جنگ یا جنگ نہ چلے جائیں، یہ ضرور کیجیے گا. جی بہت شکریہ.